والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ظاہر ہے کہ جب رب تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا تو اس بلندی کا کیا کہنا کہ کتنا بلند کیا اور کیسا بلند کیا. کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پتے پتے میں، ذرے ذرے میں، چپے چپے میں موجود ہے. یہ مہینہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، اور حق بھی ہے کہ ان کا تذکرہ بار بار کیا جائے. ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر کی سیرت اور اس کے ایک باہر کی صورت. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب اسی مہینے میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، اس مہینے میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ دوسرا پہلو نمایاں رہتا ہے. انسان کے دو پہلو ہیں. ایک انسان کے اندر کا پہلو جو سیرت کہلاتا ہے، اور ایک باہر کا پہلو جو صورت کہلاتا ہے. اندر کا پہلو جو سیرت ہے، اخلاق ہے، اس پہلو کا تذکرہ تو سارے سال ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، نمایاں طریقے سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، وہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. حتیٰ کہ جو چیزیں خداوند تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جو فرائض ہیں، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، یہ حکم الہی ہے، لیکن جب تک کہ آپ سیرت نہیں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، ان کا طریقہ کار نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو. اب نماز کس وقت پڑھی جائے، کون سی وقت کی پڑھی جائے، کتنے ٹائم تک پڑھی جائے، کتنی رکعات پڑھی جائے، اس کے اندر کیا کیا پڑھا جائے، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، 2 رکعت والی نماز کس طرح پڑھی جائے، 3 رکعت والی نماز کس طرح پڑھی جائے، 4 رکعت والی نماز کس طرح پڑھی جائے،
یہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ نہ کریں اور سیرت کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو آپ اس فرض الہی کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ کس نے بتایا کہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 4 رکعت پڑھنی ہے؟ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ لازمی ہے، عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر لازمی ہے، عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر لازمی ہیں، صبح فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ انتہائی ضروری اور لازمی ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ سب سیرت کا حصہ ہے۔ روزے کا حکم دیا، روزہ ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اس روزے کو ہم شام تک کس طرح انجام دیں، کس طرح سے اس روزے کو اپنی حفاظت کریں، روزے کی حفاظت کس طرح کریں؟ کیا جھوٹ بولتے رہیں تو روزہ مکمل ہو جائے گا؟ کیا دوسروں سے لڑائی اور گالیاں گلوچ کرتے رہیں تو روزہ مکمل ہو جائے گا؟ ہم فرائض کو حج کرنے کے لیے جائیں تو آخر حج کس طرح ادا کریں؟ حج تو فرض کر دیا گیا اور پہنچ گیا آدمی، لیکن اب اس کی ادائیگی کس طرح ہو؟ کیسے طواف کیا جائے، کیسے سعی کی جائے، کیسے کنکریاں ماری جائیں، کس دن ماری جائیں، کب ماری جائیں، اس کے اوقات کیا ہیں؟ یہ سب سیرت کا حصہ ہے۔ فرائض سے الگ آ جائیے دنیا میں۔ ہر شخص کے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح انسان حاصل کرے گا، ماں باپ کی کیسی خدمت کرنا چاہیے، ان کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے، اولاد کی کیسے تربیت کرنا چاہیے۔ اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو یہ سیرت کا ہی حصہ ہے۔ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ سیرت کا ہی حصہ ہے۔ اگر ہم تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو سیرت کا ہی حصہ ہے۔ ہمارا کوئی عمل جو صحیح عمل ہے، وہ کسی بھی انسان کا ہو، جو صحیح عمل ہے وہ سب سیرت کا اظہار ہے۔ تو سیرت تو سارے سال، ہر دن، ہر لمحہ سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سب سیرت تم سارے سال بیان کرتے ہیں۔ یہ موقع خصوصی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر یہ مہینہ چونکہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہ کہہ کے گزر جانے سے بات نہیں۔ چرچا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ سرسری طور پر یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ بھئی پیدا ہو گئے، جیسے عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہو گئے، وہ بھی ہماری طرح ہے، یا ہماری طرح کہہ کر جو گزر جاتے ہیں، اسی سے پریشانی آئی ہے۔ ہر انسان کی اپنی جو خوبیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے، اور یہ سبق ہم کو صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اپنی طرف سے کسی بھی عالم نے کوئی خوبی نہیں لکھی ہے، ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے خوب چرچا کیا، صحابہ کرام نے یہ بھی بتایا کہ آپ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرف جھک کے بیٹھتے تھے، چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھیں۔ احادیث کے اندر اتنی باریک چیزیں ہیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے لمے مبارک کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی تھوڑی کیسی تھی، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے کان کی لو کیسی تھی، بال کتنے لمبے رہتے تھے، نہانے کے یعنی یہاں تک صحابہ کرام نے غور کیا ہے کہ جب نہاتے تھے تو بال کندھے تک آ جاتے تھے گیلے ہو کر، اور جب سوکھتے تھے تو وہ کانوں کی لو تک آ جاتے تھے۔ اس صورت کا ذکر کون کرے گا؟ اس صورت کا ذکر ہی کرنا پڑے گا، جب ہی ہمیں اس صورت سے محبت پیدا ہوگی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہی جب ہوگی، جب ہم اس صورت کو پڑھیں گے، اس صورت کو سنیں گے، اس صورت کا تذکرہ کریں گے، جب اس صورت کو پڑھیں گے تو پھر اس کی سیرت کو بھی دیکھیں گے اور ان کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ تو یہ اس لیے ہمیشہ ذکر ہوتا ہے۔
اس مہینے میں خاص طور پر آپ کی صورت کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی صورت کیسی ہے. سیرت تو سارے سال بیان ہوتی ہے، صورت اس ایک مہینے بیان ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کا چرچہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کیسا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے ذکر بلند کیا تو کیسا ذکر بلند کیا ہے اس کا بھی ہمیں چرچا کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح ذکر کو بلند کیا ہے. اور ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کسی پر. نماز پڑھتے ہیں، کیا سبحان ربی العظیم رکوع میں جا کے کہتے ہیں؟ کیا تو خدا تعالیٰ کی کوئی عظمت بڑھا دیتے ہیں ہم؟ کیا ہمارے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 بار کہنے سے یا 21 بار کہہ لینے سے سبحان ربی العظیم کہنے سے کیا خدا تعالیٰ کی کوئی عظمت بڑھ جاتی ہے؟ کیا سجدے میں جا کر ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو کوئی خدا بندہ تعالیٰ کو کوئی بلندی حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ ہم سے کس لیے کہلایا جا رہا ہے؟ یہ ہم سے اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ جب ہم عاجزی کر کے رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے میری عظمت کو بیان کیا ہے، تو ذرا سر اٹھا اور کہہ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کری. یہ اس لیے ہوتا ہے. خدا کی عظمت بیان کرو گے تمہاری عظمت ہوگی، خدا کی بڑائی بیان کرو گے تمہاری بڑائی ہوگی. خدا نے اپنی بڑائی کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری عظمت ہو، تمہاری بڑائی ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، تمام بزرگان دین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علماء حق کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علماء راسخین کی ہمیں زندگی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے پوری محبت اور عظمت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کیا، خداوند تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر عظمت عطا فرمائی، ان کے چرچے کیے، ان کی بڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہم چرچا کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری ہی بڑائی ہوگی. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں آخر کے آخر النبی ہیں، وہ نبی کس طرح کے تھے، ان کا علم کیسا تھا، ان کی رفعت و بلندی کیسی تھی، ہمیں علم ہونا چاہیے. ہم ایمان لائیں، آخر ہمارے ایمان کا مدار ہیں وہ. اگر ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو خداوند تعالیٰ پر ایمان لانا ہمیں کام نہیں دے گا. یاد رکھیے، صرف خداوند تعالیٰ پہ ایمان لانا کام نہیں دے گا سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ملے گا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھو گے. یہ بنیاد ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے قبولیت کی بنیاد محمد رسول اللہ پر ہے. اگر نہیں رکھو گے ایمان تو لا الہ الا اللہ تمہارا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کیسے تھے، کون تھے، کیا تھے، ان کی عظمت کیا تھی، ان کا علم کیا تھا، ان کی رفعت و بلندی کیا تھی. خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو آپ کریں گے تو آپ کا چرچا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو اس نے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو ان کا ذکر بلند کر دیا. اور کیسا بلند کر دیا؟ ساری دنیا میں ہر لمحہ ہر منٹ وقت بدلتا رہتا ہے. اللہ کا جب ذکر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اذان پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی آواز بلند کی جاتی ہے. تکبیر پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز.
نماز پڑھتے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد ہمیں یہ کہنا ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ یہ گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہر جگہ تذکرہ، اور یہ تذکرہ کیسا اس نے انتظام کیسا کیا ہے، انتظام قربان جائیے رب کائنات کی قدرت پر اور اس کی حکمت پر کہ اس نے کیسا انتظام کیا ہے کہ زمین کو گول بنایا اور سورج کو اس کے گرد گھمایا۔ یہ انتظام ہے اس کا، یہ انتظام یوں ہی نہیں ہے۔ دنیا کو ہم تو سمجھیں ہمیں روشنی مل رہی، روشنی تو مل رہی ہے، لیکن یہ اللہ نے اس کے ذریعے سے انتظام کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت بدل جاتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور فجر کا وقت کہیں 10 منٹ پہلے ختم ہو رہا ہے، کہیں 10 منٹ بعد ختم ہو رہا ہے، کہیں آدھے گھنٹے بعد ختم ہو رہا ہے۔ جب وہاں آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہوا، چلتا رہا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ دوسری جگہ، 10 منٹ کے بعد دوسری جگہ، اوقات بدلتے رہتے ہیں، اور جہاں جب وقت آتا ہے نماز کا وہیں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے۔ ساری دنیا میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چرچا کر دیا کہ زمین کو گول بنایا، سورج کو اس کے گرد گھما دیا، تاکہ ہر وقت اس کا اور اس کے محبوب کا چرچرا ہوتا رہے، ان کی ذکر بلند ہوتا رہے۔ جب اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے اور ایسے نبی کو ہمیں ایسے نبی کی امت میں بنایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ذکر بلند کریں اور ان کا چرچا کریں، اپنوں میں، غیروں میں، اپنی اولادوں میں۔ اپنی اولادوں کو نہیں بتائیں گے تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو اپنے گھروں میں اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کون تھے اور کیسے تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کی بلندی کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی۔ یہ بیان کرنا پڑے گا، یا آپ کو پڑھنا پڑے گا، یا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ وقت ہو گیا، یہ تو چرچا ہوتا ہی رہے گا، یہ تو ساری زندگی ختم ہو جائے، قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا اور کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب اخیر میں جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عہد کر کے اٹھنا چاہیے، 2 جمعوں میں ہم نے نماز کے بارے میں کہا تھا۔ آج ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں، اس حدیث پر ہماری کوتاہی ہے، ہم اس کو عہد کر کے اٹھیں کہ اس پر عمل کریں گے۔ وہ ہمارے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق، اپنے گھر کے معاملات سے ہے۔ دو حدیث پاک ہیں مختصر سی، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے سب سے اخلاق جس کے سب سے اچھے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو تولیں کہ آپ کے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں۔ تم اچھے اس وقت بنو گے جب تمہارے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اب ہر آدمی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اخلاق دوسروں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں، اخلاق سے پیش آئے۔ ظاہر ہے گالی گلوچ، دھواں دھکڑ اور گھوسا بازی سب کرتے رہیں گے تو اخلاق کہاں سے اچھے ہوں گے۔ تو اب اس حدیث پاک کو لے کر عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی دوسری کریں گے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے۔ لیکن ایک عام شکایت آتی ہے، ہم تو ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں۔ شکایتیں کیا آتی ہیں کہ باہر تو بہت اچھے اخلاق ہیں، گھر کے اندر وہ گھوسم بازی، وہ تپڑ، وہ آفت، وہ تماشا، وہ گالی گلوچ، وہ مار پیٹ، وہ دھواں دھکڑ، وہ دھکا مکی، وہ باہر نکالنا، وہ باہر بھیج دینا، اس کے ماں کے گھر دے دینا، باپ کے گھر دے دینا، دھکا دے دینا، یہ سب گالی گلوچ۔ معلوم ہوا کہ باہر تو بہت اچھے ہیں، بڑے بااخلاق ہیں، اور اندر شاید ان سے زیادہ کوئی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ
میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گوشے کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے با اخلاق ہے اور اچھا ہے۔ تو آج یہ دو عہد کر کے ہم گزریں کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے، اور اپنے گھر کے ماحول کو، یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں نا، اس نے اس پہ دعویٰ کر دیا، اس نے اس پہ دعویٰ کر دیا، وہ کورٹ میں چلا گیا، اس پہ جیل ہو گئی، اسے یہ ہو گئی، یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم صرف اس حدیث کے اوپر عہد کر کے اور عمل کر کے چلیں کہ اپنے اخلاق کو باہر بھی اچھا رکھیں گے اور اپنے گھر کے اندر بھی اچھا کریں گے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔